کچھ پوائنٹس مجھے دیے گئے ہیں کہ اس پوائنٹ پر آپ کو بولنا ہے، لیکن کلی طور پر مکمل طور پر ان پوائنٹس اور ان باتوں پر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا سا وقت لگے گا، لہذا بات کو میں طول نہ دیتے ہوئے مختصر انداز میں آپ کے سامنے آج کے ماحول میں ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی جب میں معاشرہ کہوں عموماً سارے معاشرہ مراد ہے، لیکن خاص طور پر اس شہر نڑیاد میں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، اور یہ شادی بیاہ اسلامی اصول میں سے ہے اور انسانی فطرت کا ایک تقاضا بھی ہے۔ شادی سے پہلے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین رشتے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور اس رشتے کے طے ہونے کو شریعت کے اندر خطبہ کہا ہے، اور اس کو عام فہم زبان میں ہم اپنی زبان میں گجراتی میں کہہ لیں، اردو میں کہیں تو اس کو منگنی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر منگنی کے تعلق سے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ بِهِ، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے کسی عورت سے جب تم نکاح کا پیغام دو تو اپنی زبان سے دو یا اشارے سے دو۔ تو گویا کہ شریعت کے اندر منگنی ہمیں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منگنی کی، اس کے بعد شادی کر لی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت اور پھر اسلامی طریقے کے مطابق اللہ کے نبی نے سکھایا، یہ اسلامی معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر، تہذیب کے اندر ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے۔ لیکن غور کرنا چاہیے ہم دیکھیں کہ ہمارے سماج میں جو منگنی کا تصور ہے اور اسلام نے جو منگنی کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ آج اگر یہ بات کہی جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ منگنی کے نام پر لوگوں نے عیش پرستی کا ذریعہ بنا لیا ہے، لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور معاف کیجئے گا خاص طور پر میں ہر گھر کے ذمہ دار حضرات سے کہوں گا، آپ اپنی لڑکی کا نکاح کرانے کے لیے آپ منگنی کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے نظروں کے سامنے، آپ کی موجودگی میں آپ کی لڑکی اور ابھی آپ کا داماد ہوا نہیں، وہ داماد آپس میں کیا کر رہے ہیں آپ کے نظر میں نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، پھر اس منگنی کے نام پر نہ جانے کیا رسم و رواج ہمارے سماج کے اندر، ہزاروں روپیہ اس کے اندر صرف ہوتے ہیں، کتنے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے بڑے پیارے اور واضح انداز میں، دو آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان دونوں آیتوں کی روشنی میں بات بھی آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کتنے واضح انداز میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ، کہ میرے بندو تو اپنے رشتہ دار کو اور مسکین کو اس کا حق دو۔ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم اسراف اور تبذیر سے، تم فضول خرچی سے، تبذیر سے اپنے آپ کو الگ رکھو، دور رکھو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور پھر فرما رہا اللہ رب العالمین آگے إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، میرے بندو کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المسرفین،
اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب دو لفظ آیت کے اندر سے ہمارے سامنے دو لفظ آیا. اللہ رب العالمین ایک جگہ فرما ولا تبذر، تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اور ایک لفظ ہے اسراف سے کام نہ لو. دونوں کا معنی سمجھ جائیں اور سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کیا ان دونوں آیتوں کے دو لفظ ہے، اس لفظ میں کیا ہمیں بھی شامل کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اسراف کہتے ہیں جائز چیز میں، حلال چیز میں حد سے زیادہ مال خرچ کرنا. پھر سن لیجئے، حلال چیز میں حد سے زیادہ مال خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، اور تبذیر ناجائز چیز میں ناجائز مال خرچ کرنا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا. اور یہی تو دو چیزیں ہو رہی ہے شادی میں اور منگنی کے اندر. منگنی کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنے کے لیے میں نے من بنایا، ارادہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کو میں پیغام دوں، وہ لڑکی مجھے پسند ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، جاؤ اور اس لڑکی کو دیکھ لو. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ اس لڑکی کو دیکھ لو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جاؤ جا کر اس لڑکی کو لے کے گھومنے چلے جاؤ. کیا بتلائیے، آپ لوگ بتلائیے، آپ زبان سے بولیے ہم کو. ارے نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا معاشرے کے اندر؟ سماج کو ہم کدھر لے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے میرے بندو، میرے پاک پیغمبر، میرے پاک نبی جو دنیا کے اندر آئے، میرے رسول، میرے آخری نبی دنیا کے اندر آئے، وہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے تم اس کو لے لو، اور جن چیزوں سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ تمہارا ایمان کا حصہ ہے. رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، نماز ہم رسول کے طریقے پر پڑھتے ہیں. رسول نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتلایا، ہم رسول کے طریقے پر روزہ رکھ رہے ہیں. رسول نے حج کا طریقہ بتایا، ہم رسول کے طریقے پر حج کرتے ہیں. رسول نے زکوٰۃ کا مسئلہ بتایا، زکوٰۃ رسول کے بتائے ہوئے طریقے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیا نبی نے شادی بیاہ کا کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول نے شادی بیاہ کا کوئی نیم اور کوئی سسٹم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلنوا ھذا النکاح، لوگو نکاح کا اعلان کراؤ، اور وجعلوہ فی المساجد، اور اس نکاح کو مسجد میں کراؤ. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نکاح جب ہو تو نکاح کا اعلان کراؤ، سماج میں بتاؤ کہ میرے لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو میرے بچے کا نکاح ہے، میری لڑکی کا نکاح ہے، اور اس نکاح کو مسجد میں لے جا کر کے نکاح پڑھاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں اور میاں بیوی میں خیر و برکت پیدا ہوگا. لیکن معاف فرمائیے گا میرے پیارے دوستو، مسجد کے اندر نکاح کر کے ہم نے تو سنت کو ادا کر لی، لیکن مسجد کے گیٹ سے باہر جیسے آیا ہم نے سنت کو تار کر دیا، سنت کو اپنے اوپر سے اتار کے رکھ دیا. اسی کو سنت کہتے ہیں، اسی کو طریقہ کہتے ہیں. اور شادی بیاہ کے نام پر نہ جانے کتنے رسومات ہے، ایسا کرنا ویسا نہیں کرنا، 4 دن پہلے سے کھانا، 5 دن پہلے سے. یار ایسا کیا لگ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور خاص طور پر لڑکی والے کے یہاں لڑکی کے اوپر آپ بوجھ نہ ڈالیے، ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے کہ یہ اس بوجھ تلے لڑکی کے ایک دن ایسا آئے کہ لڑکی کی شادی کرانے والے لڑکی والے پریشان ہو جائے کہ لڑکی کی شادی کہاں سے کریں گے. میں آپ کے سماج کی مثال دیتا ہوں اپنے علاقے میں کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں الحمدللہ جہیز نہیں ہے. اگر یہ حالت ابھی جو پیدا ہو رہے راتوں دن شادی بیاہ کے تعلق سے، اگر یہی بات ان لوگوں کے سامنے کہی جائے کہ یہ لوگ فضول خرچی تو نہیں کرتے، لین دین تو ان کا نہیں، ہمارے سماج کا بتاؤں، اگر کسی کے یہاں کوئی لڑکی ہے نا، 2 لڑکی 4 لڑکی ہے، تو باپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے جناب، نیند حرام ہو جاتی ہے. لڑکے والے دیکھنے کے لیے آئیں گے، پہلی پیغام بھیج رہے ہیں کل آئیں گے، لیکن لیں گے کتنا؟ 2 لاکھ لیں گے، 3 لاکھ لیں گے، 4 لاکھ، حیثیت کے مطابق ڈیمانڈ ہوتا ہے.
اور یہ معاف کیجئے گا, ابھی جو سماج, آپ کا سماج, ہمارا سماج چل رہا ہے جس راستے پر, جس ڈگر پر چل پڑا ہے, وہ دن دور نہیں. اگر ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی, یہ دن دور نہیں ہے کہ یہی لڑکے ڈیمانڈ کرنے پر اتر آئیں گے کہ ہم کو باہر جانا ہے, 5 لاکھ کی ضرورت ہے, 2 لاکھ کا انتظام تم کرو. اس وقت آپ کیا کیجئے گا؟ خون کے آنسو بہائیں گے, لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے. 1-2 پوائنٹ بات بتا کر کے بات ختم کروں گا. ابھی 4 دن پہلے, پچھلے سنیچر کے دن, ایک راستے سے مجھے کچھ آواز, گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے کہ لڑکے لوگ جا رہے ہیں وہ لڑکی کے گھر. بھائی کس کے جلوس نکال رہے ہیں؟ کس کے جلوس نکال رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ وہ مسلمان ہے, وہ بینڈ باجا بجا رہے ہیں. شریعت میں بینڈ باجا نہیں ہے. گاڑی کی سیٹی بجاتے ہوئے چلو, تمہارے لیے جائز ہے, اس لیے کہ تم اہل حدیث ہو. اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. رسول دے لے لو, رسول منع کیا, رک جاؤ. رسول نے نہیں بتایا. ایمان والے کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا میرے پیارے بھائیوں. اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول. اگر ہم نے شادی بیاہ کے نام پر اپنی منمانی طریقے سے رسومات کو ایجاد کر دیا ہے, سماج کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اور اس تباہی و بربادی میں مڈل کلاس کے لوگ, کمزور طبقہ کے لوگ اگر دب رہے ہیں, اس کے دل سے, زبان سے آہ نکل رہے ہیں, تو یاد رکھنا یہ بات, قیامت کے دن یہ آپ کے دامن پکڑ لیں گے. لہذا اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے, اچھی جگہ پہ خرچ کیجیے, جائز طریقے پہ خرچ کیجیے. اور پھر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لڑکے والے جب لڑکی کے یہاں جاتے ہیں تو لڑکی والے جتنے لوگ گئے ہیں 100 روپیہ 200 روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق پکڑاتے ہیں. کیا بھیک منگے سب فقیر ہو گئے کیا؟ گاڑی لے کے گئے فقیر ہو گئے. اللہ نے آپ کے بازو میں طاقت نہیں دی ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں, جس جگہ پہ اس موضوع پہ بولتا ہوں, کہ جو جہیز لینے کے یہ عادی ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مردانگی قوت اندر نہیں دی ہے کہ تم دوسرے کے ٹکڑے پر پلنے کی کوشش کرو. میری بات تھوڑی سخت ہوگی, لیکن دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کی چراغ سے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کے سماج بہت اچھا سماج ہے. اور میں کہوں, شیخ جانتے ہیں کہ شیخ اس سماج کے اندر جب مہینے کے ایام 20 آتے ہیں تو کم سے کم لگ بھگ تقریباً 20% لوگ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں. 20% لوگ الحمدللہ اتنی تعداد میں کہیں نہیں روزے رکھتے ہیں جہاں تک میں گھما ہوا دیکھا ہوں. یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اور میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بات کہوں گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کچھ کرنا چاہتے لیکن بیوی نہیں مانتے کہ نہیں 4 دن پہلے سے پارٹی کرو, کھلاؤ پلاؤ. بھائی بیوی آپ کی جوزیت میں ہے. اگر ان کی بات ساری آپ مانتے رہے نا, ایک دن کنگال ہو جائیں گے, کسی کے پاس ادھار لے کر کے جائیں گے, بیوی نہیں جائے گی چکانے کے لیے, آپ کو خود دینا پڑے گا. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں, زیادہ نہ بول کر کے, بات تھوڑی ہو کم ہو, عمل زیادہ ہو. جتنی بات بتائی گئی آج کے بعد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی؟ انشاءاللہ عمل ہوگا. میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا, میرے پیارے نوجوان دوستوں, یہ سماج آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی مٹھی میں ہے. آپ جس نہج پہ, جس راستے پہ سماج کو لے کر کے چلیں گے, سماج اسی راستے پہ جائے گا. غلط راستے پہ جائیں گے تو غلط ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ اور بدکاری کو مشکل کر دو. جب نکاح کے اخراجات کم ہوں گے, نکاح کے طرف لوگ زیادہ راغب ہوں گے, اور یہ برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج کے اندر جو رسومات پھیل رہے ہیں, رب العالمین ان رسومات کا خاتمہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.